Welcome to enlighten your souls with Islamic knowledge provided by the platform of Rooh Booli, Speech of Soul. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الودود فإنی مکاسر بکم الامم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ یہ حدیث جو سنن نبی داؤد میں حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو نکاح کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھو کہ عورت ایسی ہو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو، یعنی تم سے الفت رکھنے والی ہو، اور نکاح کے بندھن میں استوار ہونے کو وہ پسند کرتی ہو، تو تم ایسی عورت سے شادی کر لیا کرو اور ایسی عورت سے نکاح کر لیا کرو، کیونکہ جب عورت کی مرد سے اور مرد کی عورت کے ساتھ جب محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انہیں بے حیائی سے محفوظ رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانی شرور سے ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر آپس میں محبت نہیں ہوگی تو پھر نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہوں گی اور جو لڑائی کا ایک ذریعہ اور سبب بھی بن جاتی ہیں، اور چونکہ اس سے وہ ازدواجی تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی عورت سے نکاح کرو کہ وہ محبت کرنے والی ہو اور تم سے الفت رکھتی ہو۔ تو ایک بات تو محبت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صراحت اس کی فرمائی ہے، اور دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیادہ بچے جننے والی ہو۔ تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح معلوم ہوگا کہ یہ عورت زیادہ بچے جننے والی ہے؟ تو اس بارے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ اس عورت جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے یا جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اس کے جتنے رشتہ دار ہیں اس کی طرف انسان وہ نظر کر کے دیکھ لے کہ ان کے بچے وغیرہ کتنے ہیں، یعنی اس کی والدہ کی طرف دیکھ لیں، اس کی بہنوں کی طرف دیکھ لیں، اس کے جو باقی جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کی طرف جب یہ نظر کرے گا تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ ان کے ہاں بچوں کی جو ولادت ہے وہ کثرت سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو اگر ان کے جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کے بچے زیادہ ہوئے ہیں تو اس صورت میں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی سے جس سے اس نے نکاح کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اولاد کثرت کے ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر کی ہے وہ قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود و نصارہ ہے وہ بچوں کی قلت کو پسند کیا کرتے تھے، جبکہ میں اپنی امت پر کل قیامت کے دن کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا، یعنی میری امت جتنی زیادہ ہوگی، جتنی زیادہ تعداد کے اندر ہوگی تو میں اپنی امت پر زیادہ فخر کروں گا۔ لہٰذا ایسی عورت سے شادی کی جائے، اس حدیث میں اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے کہ ایسی عورت سے شادی کی جائے جو زیادہ سے زیادہ بچے جننے کی خواہش رکھتی ہو، یعنی وہ ایسا نہ کرنے والی ہو کہ ایک دو بچوں پر اکتفا کر بیٹھے، بلکہ شوہر کو اس بات پر برانگیختہ کرنے کی وہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچے پیدا کیے جائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بھی بن سکیں، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر فخر کر سکیں کہ میری امت کی تعداد جو ہے وہ بڑھنے کا سبب یہ میری امت کے لوگ بنے ہیں۔ تو جائز طریقے سے اولاد کی کثرت کو زیادہ کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Rooh Booli on YouTube.